کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، خوف کیا ہوتا تھا؟ سردی کا، گرمی کا، دشمن کا، اس لیے ہے نا کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے بھی نماز جمع کروا دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن عباس کہ ان تینوں میں تو تھا، خوف، بارش اور سفر، اس میں تو آپ نماز جمع کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں زور اثر مدینہ شریف میں جمع کروائی، اور پھر مغرب اور عشاء۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو اکٹھا کرنا بغیر خوف کے آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی آپ اس پر کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام طریقوں سے اس نے بیان کیا اور اس بات کو کلیئر کیا، اور اس نے کہا یہ صحیح حدیث ہے۔ میں مانتا ہوں صحیح ہے۔ حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، میں دو قسمیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہوتی ہے صحیح حدیث، ایک حدیث ہوتی ہے صریح حدیث۔ صریح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صریح حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حدیث کے متن سے مسئلہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے، جس میں اوقات نماز کو آقا علیہ السلام نے اپنے الفاظ سے کلیئر کر دیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث صریح۔ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ حدیث صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے اعتبار سے جو حدیث مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح، جس میں یہ ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے دو نمازوں کو یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا، یہ حدیث صحیح ہے، صریح نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اکٹھا تو کیا، لیکن حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ جب عصر کا وقت داخل ہو گیا پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ایسا نہیں ہے، یہ صریح الفاظ نہیں ہے کہ جب عصر کا وقت شروع ہو گیا پھر آپ نے ظہر پڑھی، یعنی ظہر کو قضا کرنے کی بات اس میں نہیں ہو رہی ہے، اس میں نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ظہر کی نماز تھی اس کو مؤخر کر دیا، یعنی بالکل آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کی نماز کو میں عجلت فرمائی، جلدی پڑھا، یعنی کہ اول وقت میں پڑھا، تو نمازیں اکٹھا ہو گئیں اور مسئلہ کلیئر ہو گیا، حدیث بھی صحیح ہو گئی۔ جنہوں نے یہ کہا ہے اور ان حدیثوں پر فوکس کرایا ہے کہ نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ان کے پاس دلیل جانتے ہیں کیا ہے؟ ویسے تو آپ بڑا کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف کچھ آ جائے گا نہیں مانیں گے، صحیح حدیث کے خلاف کچھ آ جائے گا نہیں مانیں گے، بخاری کے سامنے کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، اور قرآن کے سامنے ہر کتاب کو مان لو گے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے، صرف فرض نہیں بلکہ کتابا موقوتا، جو وقت ہے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب وہ وقت ہے کون سا؟ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے خود آقا علیہ السلام کو بتایا، اور آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ موطا امام محمد کے اندر موجود ہے، اور کتاب الترمذی کے اندر موجود ہے، کتاب جو جس میں اوقات نماز، اوقات الصلاۃ موجود، پورا چیپٹر موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج ایک مثل ہوتا تھا تو ظہر پڑھتے تھے، جب سایہ دو مثل ہو جاتا تھا تو عصر پڑھتے تھے۔ اب قرآن سے بھی ثابت ہے کہ نماز کو آپ قضا کر کے ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، تو سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات، یا اور کوئی ابھی اس میں شک موجود ہے؟ سمجھ آئی؟ یعنی نمازوں کو اکٹھا کرنا مطلب یہ ہے کہ ظہر میں آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں ظہر کو پڑھا، عصر میں جلدی پڑھی تو اکٹھا ہو گیا، بس اس طرح سے۔ باقی اس کے علاوہ سفر میں ہیں یا آپ جو ایام حج میں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ باقی کبھی بھی آپ نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔